اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم تحفۃ علی علیہ السلام مدد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے سننے والوں کو معلم تجوید قرآن کورس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ ہر سبق کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں اور اس کی مشق کو جاری رکھ رہے ہیں۔ اپنے وقت کا ضیاع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے نئے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج ہماری معلم تجوید قرآن کی دوسری نشست ہے، جس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں جزم کا قاعدہ۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ پڑھا تھا، جو کہ ایک بالکل ایزی اور بالکل آسان چیز تھی۔ امید ہے کہ وہ سمجھنے میں آپ کو بالکل بھی مشکل پیش نہیں آئی اور بآسانی آپ نے اس ٹاپک کو سمجھ لیا۔ آج ہم جزم کا قاعدہ پڑھنے لگے ہیں، اور جزم بھی ایک بہت آسان ٹاپک ہے، بہت آسان موضوع ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جزم کو ہم لوگوں نے جزم کی شکل کس طرح یاد رکھنی ہے، جزم کا کام کیا ہے، جزم کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جزم کس شکل کی ہوتی ہے۔ علامات کی اشکال کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کی اشکال مختلف ہوتی ہیں۔ جزم کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو الفاظ کے اوپر نظر آ رہا ہے، جیم کے اوپر، دال کے اوپر ایک چھوٹے سے سی کی طرح جزم ہوتی ہے۔ اب جزم کس طرح کام کرتی ہے، جزم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہاں پر آپ کے سامنے جزم کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ میں اس کو بعد میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو ایک آسان چیز ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، تاکہ آپ اس چیز کو یاد رکھیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جزم کو کس طرح یاد رکھنا ہے؟ جزم کا کام ہے اپنے سے پہلے حرف کو اپنے ساتھ ملا کے پڑھنا۔ اس چیز کو آپ اپنے ذہن میں ان الفاظ کو، اس قاعدے کو بٹھائیں۔ بہت آسان الفاظوں میں نے آپ کو بتایا کہ جزم کا کام ہے دو الفاظ کو ملانا۔ جزم کا کام دو الفاظ کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ جزم کا کام دو الفاظ کو ملانا ہے، یعنی کہ جس حرف پر جزم ہوگا اس سے قبل کوئی بھی حرف ہو، اس کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، یعنی جزم والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس سے قبل حرف ہو، اس کے بعد والے حرف کے ساتھ نہیں، اس سے قبل۔ اور جزم سے قبل حرف جو ہوگا، جزم سے قبل کبھی جزم نہیں آئے گی، حرکت والی علامت آئے گی، جزم نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو جس حرف پر جزم ہو اس سے قبل حرف ہم جزم والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، ایک بات۔ دوسری بات کہ جزم کا کام ہے دو حرفوں کو ملانا۔ یہ دو آسان چیزیں میں نے آپ کو بتا دیں۔ اب ہم چلتے ہیں جزم کے جو پراپر قاعدہ ہے اس کی طرف۔ جیسا کہ آپ کے سامنے جزم کا قاعدہ لکھا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو میں اس کی ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں کہ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک کہتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ سے جزم کی بات کی، یہاں پر حرکت لکھا ہے، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، دو چیزیں ہیں، حرکت اور سکون۔ حرکت اور سکون دو چیزیں ہیں، حرکت اور سکون۔ اب حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں ہم زبر، زیر، پیش، ان کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تمام علامات کو ہم حرکت کہتے ہیں۔ اب آپ لفظ سے اس کی پہچان رکھیے گا کہ حرکت یعنی ہلنے جلنے والی چیز جو کہ حرکت کرے،
اور زبر زیر پیش اگر حرکت کرے تو اس کی باقاعدہ آواز نکلتی ہے۔ اس کے مقابلے میں حرکت کے مقابلے میں ایک شے ہے جسے ہم سکون کہتے ہیں، یعنی کہ جس کا دوسرا نام جزم ہے، دوسرا نام جس کا جزم ہے۔ اسی لیے یہاں پر لکھا ہے جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو ہم متحرک کہتے ہیں، یعنی کہ یہ حرف پڑھا جا رہا ہے، اور جب حرکت آتی ہے تو وہ پڑھی جاتی ہے۔ حرکت کے مقابلے میں ایک شے ہے سکون، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ سکون کا کیا مطلب ہے؟ سکون کا مطلب ہے حرکت کا نہ ہونا۔ بہت آسان چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور پھر سکون کو ہم جزم کہتے ہیں۔ جس طرح حرکت والے حرف کو ہم متحرک حرف کہیں گے، اسی طرح ہم جزم والے حرف کو مجزوم کہیں گے۔ جزم والے حرف کو ہم مجزوم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جزم کا کام دو حرفوں کو ملانا ہے، اور دوسرا کام ہے جزم کا کام ہے قطع کرنا، یعنی کہ سٹاپ کرنا، لفظ کو روکنا۔ یہ جزم کا کام دوسرا کام ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم آئے گا اس کو ہم یا تو ساکن حرف کہیں گے یا اس کو ہم مجزوم حرف کریں گے۔ جس طرح ہم لوگوں نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں، زیر کو کسرہ کہتے ہیں، اس طرح جس حرف پر آئے تو ان کو مکسور اور مضموم کہیں گے، اسی طرح جس حرف پر جزم آئے ان کو ساکن یا مجزوم حرف کہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جزم سمجھ آ گئی۔ اب چلتے ہیں حروف قلقلہ کی طرف۔ عزیزان محترم، حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، پا، با، جیم، دال۔ قاف تا با جیم دال، قاف تا با جیم دال۔ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے، ان حروف کو یاد کرنا ہے تاکہ جہاں پر بھی قلقلہ قانون آئے وہاں پر ہمیں پتہ چلے، جہاں پر یہ حرف آئیں وہاں پر ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے قلقلہ کا قاعدہ لگانا ہے۔ اب حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ جب ساکن یعنی مجزم ہوں، یعنی کہ حروف قلقلہ میں سے کسی پر بھی جزم آ جائے تو اس وقت پڑھتے ہوئے ان کی دو آوازیں نکلتی ہیں، یعنی آواز پلٹ کر آئے گی۔ یہاں پر جیسے کہ آپ کے سامنے مثال ہے یہاں پر دی گئی ہے کہ مثلاً دو اونچی دیواریں ہوں اور ایک گیند ایک دیوار پر ماریں تو ایک اور آواز لوٹ کر واپس آتی ہے۔ اس لوٹ کر آنے والی آواز کو قلقلہ کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ ایک دیوار پر وہ گیند ماریں گے تو وہ پش ہوتی ہوئی دوسری دیوار کو لگے گی اور پھر ایک دوسری آواز پلٹ کر آئے گی واپس، اس آواز کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پر قلقلہ پڑھنا سکھا رہی ہوں۔ قلقلہ کا یہ قانون ہے: آواز کا پلٹ کر آنا۔ یا دو آوازیں، آپ کہہ سکتے ہیں قلقلہ یا آواز کا پلٹ کر آنا یا دو آوازیں، حروف پڑھتے وقت دو آوازوں کا نکلنا۔ الف زبر کاف اق، اق، الف زبر کاف اق، الف زبر کاف اق، ٹھیک ہے۔ یہ میری آواز پلٹ کر آئی اق، اق آواز پلٹ کر نہیں آئی اق۔ الف زبر طا اط، الف زبر با اب، الف زبر جیم اج، الف زبر دال اد، اد، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ہم لوگ اس کو جو ہے وہ آواز پلٹا کے اس کی پڑھیں گے تاکہ یہاں پر قلقلہ کا قانون لگے، یہاں پر پتہ چلے کہ یہ قلقلہ والے حروف ہیں۔ اس سے آگے عزیزان گرامی ہم پڑھنے لگے ہیں حروف حلقی۔ حروف حلقی جیسا کہ آپ کو اس کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے، یہ وہ حروف ہیں جو حلق کے ہی حصے سے ادا کیے جاتے ہیں، حلق سے ہی ادا کیے جاتے ہیں، جن میں حمزہ ہے، ہا ہے، عین ہے، ہا ہے، غین ہے، خا ہے۔
اب میں آپ کو ایک آسان چیز ان کو یاد کرنے کا ایک آسان طریقہ بتانے لگی ہوں کہ آپ نے حروف ہلکی 6 ہیں، ان 6 کو آپ نے کس طرح یاد کرنا ہے۔ ان 6 کو ہم کچھ اس سیکوینس سے یاد کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یاد ہوں گے۔ آپ نے اس سیکوینس سے یاد کرنا ہے۔ حمزہ ہا، یہ عین ہا، غین ہا۔ اگر آپ اس کو اس طرح سے یاد کریں گے، یعنی 2 کا پیر میں نے بنایا، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا۔ اگر آپ اس طرح یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی یاد ہوں گے۔ اس طرح حمزہ ہا، عین ہا، یہاں پر ہا دوسرا آئے گا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ یہ ہمارے 6 حروف ہو چکے ہیں مکمل، اور ابھی میں نے آپ کو بہت آسان طریقہ بتایا ان کو یاد کرنے کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے 6 حروف قلقلہ ہیں جو کہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی قانون نہیں کہ ان کی آواز پلٹ کر آئے گی، ایسا کچھ نہیں۔ ان پر جزم ہے تو یہ مجزوم حرف ہیں، یہ حرکت میں بھی آئیں گے، یہ مجزوم حرف ہیں، لیکن فی الحال ہمارے سامنے مجزوم حرف آئیں گے۔ یہ ہمارے حروف ہلکی ہیں جو کہ ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی حمزہ ہا، عین ہا، غین ہا کی مشق کی طرف۔ الف زبر حمزہ آ۔ جیسا کہ آپ کو اگر پچھلا لیکچر اچھے سے یاد ہے تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ 2 الفاظ کی آواز مماثلت رکھتی ہے جن میں الف اور حمزہ ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے الف اور حمزہ کو پڑھا، الف زبر حمزہ آ، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی دوسری آواز نہیں آئی یا کوئی ڈیفرنٹ آواز نہیں آئی۔ الف زبر حمزہ آ، الف زبر حمزہ آ، الف زبر ہا آہ، الف زبر ہا آہ، آہ، الف زبر عین آ، الف زبر ہا آہ، الف زبر غین آغ، الف زبر خا آخ۔ جی اب چلتے ہیں ہم اپنے بقیہ حروف کی مشق کی طرف۔ یہاں پر ہم آ چکے ہیں اپنے بقیہ حروف کی مشق کی طرف۔ اک، اش، از، ال، ار، ان، ات، اس، اس، اف، ام۔ یعنی کہ الف، زیر، قاف، اق، ان میں 2 حروف ہیں، ٹھیک ہے، 2 حروف آ رہے ہیں جن میں ہمارے پاس پہلا متحرک ہے، دوسرا مجزم ہے۔ پہلا متحرک ہے، الف ہمارے پاس متحرک ہے کیونکہ اس پر حرکت ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ساکن حرف ہے، یعنی کہ توڑنے والا، قطع کرنے والا حرف ہے، سکون والا حرف ہے، مجزم حرف ہے کیونکہ اس پر جزم ہے۔ ایک بات امید ہے کہ آپ سب کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ جس حرف پر زبر زیر پیش یعنی پڑھنے والی حرکت آئے اسے متحرک، اور جس پر جزم آئے کہیں بھی کبھی بھی اسے ہم مجزم سکون والا حرف کہیں گے۔ عزیزان گرامی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے حروف قلقلہ ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، ان 5 حروف کو ہم حروف قلقلہ کہتے ہیں، اور یہاں پر ان تمام حروف میں کوئی ایک حروف بھی حروف قلقلہ کا نہیں ہے۔ یہاں پر متحرک اور مجزم حرف ہیں۔ کون سے؟ متحرک اور مجزم حرف ہیں، ٹھیک ہے، متحرک اور مجزم حرف یہ تمام ہم نے بالکل سمپل پڑھنے ہیں۔ اک، اش، از، ال، ار، ان، ات، اس، اف، ام، جبکہ حروف حلقی میں سے بھی کوئی حروف نہیں ہے۔
اب یہاں پر ہم الفاظ کی بناوٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ہم نے ابھی صرف ایک چھوٹی سی پریکٹس کی کہ جزم کو کس طرح ہم جزم اپنے سے پہلے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے۔ جزم اپنے سے پہلے حرف کو اپنے ساتھ ملائے گی، یعنی کہ الف زیر کاف اک، الف زیر زواد از، الف پیش زا از، الف زیر لام ال، الف پیش زا از، الف پیش میم الف پیش میم ایسے نہیں، الف پیش میم ایسے نہیں، الف پیش میم الف پیش میم اس حرف کو ہم مجزم حرف کے ساتھ ملائیں گے۔ اب ہم تقریباً 5 الفاظ کی بناوٹ پڑھیں گے، جن میں ہمارے پاس حروف قلقلہ، حروف حلقی یہ سب موجود ہیں، حرکت اور مجزم حرف بھی ہیں۔ سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ ہے اقبل۔ اقبل کیسے پڑھیں گے؟ الف زبر قاف اق، با زیر لام بل، اقبل اقبل۔ کیوں پڑھیں گے؟ اقبل کیونکہ ہمارے پاس یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، باقی تمام مجزم اور متحرک حرف ہیں۔ اقرا، الف زیر قاف اقرا زبر الف را، اقرا کیونکہ کاف حروف قلقلہ ہے۔ الف زبر لام الح زبر میم حم دال پیش دو، الحمد۔ اس میں ہم نے حروف قلقلہ نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی حروف قلقلہ نہیں ہے، لیکن اس میں ہمیں ایک اور حروف نظر آ رہا ہے جس کو ہم نے ابھی پڑھا تھا، حروف حلقی۔ حروف حلقی جس میں ہم نے پڑھا تھا حروف حلقی کا حمزہ ہ عین ح وعین ح، تو یہ حمزہ ہ عین ح، تو یہ ایک حروف حلقی ہمارے پاس ہا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمد، الف زبر لام ال، ح زبر میم ہم دال پیش دو، الحمد۔ اگلے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ الف زبر نون ان، عین زبر میم ام، تا پیش تو، انعمتو انعمتو انعمتو۔ یہاں پر کیا ہے؟ حروف قلقلہ۔ اس لفظ میں حروف قلقلہ ہے یا حروف حلقی ہے؟ اس حرف میں حروف حلقی کا عین ہے، جیسا کہ اس سے قبل میں ہا تھا، اس میں عین ہے۔ انعمتو انعمتو۔ الف زیر دال اد، فا زبر عین فا، ادفع ادفع۔ اس میں کیا ہے؟ حروف حلقی ہے یا پھر حروف قلقلہ ہے؟ تو عزیزان گرامی، 2 قانون ایک لفظ میں بھی آ سکتے ہیں، 3 قانون ایک لفظ میں بھی آ سکتے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس اس لفظ کو سمجھا دوں میں ایک دفعہ آپ کو۔ ادفع میں کون کون سا قانون ہے؟ ادفع میں کاف تا با جیم دال۔ ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ دیا، حمزہ ہا عین ہا غین خا۔ اب مجھے دیکھ کے بتائیے گا کہ اس حرف میں کون سا قانون آ رہا ہے سب سے پہلے؟ تو عزیزان گرامی، اس حرف میں سب سے پہلے قلقلہ کا قانون آ رہا ہے۔ الف زیر دال اد، ہمارے پاس حروف قلقلہ ہے جہاں پر ہم قلقلہ کا قانون لگائیں گے، اور اس کے آخر میں آ رہا ہے حروف حلقی کا عین۔ ادفع 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 ادفع، ٹھیک ہے۔ 2 مجزم حرف، 2 متحرک حرف، اور ایک ہمارے پاس حروف قلقلہ، ایک ہمارے پاس حروف حلقی۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارے ایک لفظ میں 2 قانون 3 قانون آ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آ سکتے ہیں۔ پڑھتے ہیں ان کو ایک دفعہ روانی کے ساتھ۔ اقبل، اقرا،
الحمد الحمد، انعمت انعمت، ادفع ادفع۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا اور آپ کو اس کو سمجھنے میں کوئی دقت، کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ کوشش کریں کہ اپنے گزشتہ اسباق کی بہتر سے بہتر مشق کریں تاکہ آپ کو بآسانی جلد از جلد تجوید سمجھ آ جائے اور آپ قرآن مجید کو صحیح تلفظ میں پڑھ سکیں۔ ویڈیو کے لاسٹ پر کویشچن آف دی ڈے دیکھنا مت بھولیے گا اور کوشش کیجیے گا کویشچن آف دی ڈے کا آنسر کمنٹ سیکشن میں آ کر لازمی دیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کتنے لوگ اسباق کو یاد کر رہے ہیں اور کتنے لوگ توجہ سے تجوید کے لیکچرز کو سن رہے ہیں۔ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی امان میں رہیں۔